days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. They're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کے بعد امریکی صدر کی پاکستان اور بھارت کو کھانے کی میز پر جمع کرنے کی تجویز. سعودی عرب میں خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ بندی قائم رہنے کی امید کا اظہار. کہا کہ ممکن ہے امریکہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کو کھانے پر اکٹھا کر لے. دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے. یہ بھی کہا کہ کچھ ہی روز پہلے ان کی انتظامیہ تشدد کے بڑھتے واقعات رکوانے کے لیے تاریخی جنگ بندی میں کامیاب ہوئی ہے. اس کے لیے تجارت کو بڑی حد تک استعمال کیا. صدر ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے دونوں ملکوں کی قیادت سے کہا ہے کہ آئیں ڈیل کریں, کچھ تجارت کی جائے, نیوکلیئر میزائل نہ چلائیں, ان چیزوں کی تجارت کریں جو آپ بہت عمدہ بناتے ہیں. دونوں ممالک کے پاس بہت طاقتور, مضبوط اور ذہین لیڈرز ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے تعاون کا خیر مقدم. کہا کہ ہم نے پاکستان کی مدد سے افغانستان میں 13 امریکی فوجیوں پر ایبی گیٹ حملے میں ملوث داعش کے دہشت گرد کو پکڑا. With the help of Pakistan, we apprehended the ISIS terrorists responsible for the attack on 13 American service members at Abbey Gate, that horrible, horrible disaster during this Afghanistan withdrawal. You know, that's another thing that we don't even think about so much anymore. 13 died, but 42 were horribly wounded. چین کے نائب وزیر خارجہ سن ویڈونگ کی چین میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی سے ملاقات. چین کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ چین پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع اور دیرپا جنگ بندی کے حصول کا خیر مقدم اور حمایت کرتا ہے. چین اس سلسلے میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان کا ایک بار پھر پاکستان کی مکمل حمایت کا عزم. ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان بھائی چارہ اور سچی دوستی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے. ترکی پاکستان کے امن, سکون اور استحکام کو بہت اہمیت دیتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے تنازعات کے حل میں بات چیت اور سمجھوتے کی سمجھدار اور صبر آزما پالیسی کو سراہتے ہیں. ماضی اور مستقبل کی طرح ترکی اچھے اور برے کسی بھی وقت میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. اس سے پہلے کابینہ اجلاس سے خطاب میں صدر اردوان کا کہنا تھا کہ پاکستان اشتعال انگیزی میں نہ پھنسے. ترکی اچھے اور برے ہر وقت میں پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر کی حمایت اور یکجہتی کا خیر مقدم. جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے کوششوں کو سراہا. The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. The World Bank's role is basically that of a facilitator if they disagree, not by us making a decision. عالمی بینک کے صدر اجے بنگا نے کہا کہ سنتاس معاہدہ معطل نہیں کیا جا سکتا. معاہدے میں معطلی کی اجازت دینے کی کوئی شک نہیں. معاہدے کو ختم کرنے یا تبدیلی کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے. اجے بنگا نے واضح کیا کہ سنتاس معاہدے میں عالمی بینک کا کردار ایک سہولت کار کا ہے. میڈیا میں اس بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ عالمی بینک کیسے اس معاملے میں مداخلت کرے گا اور اس مسئلے کو کیسے حل کرے گا, لیکن یہ سب باتیں بے معنی ہیں. سنتاس معاہدے میں عالمی بینک کا کردار ثالث کا نہیں. انہوں نے کہا, میری خواہش ہے کہ دونوں ممالک اس معاہدے پر ایک نظر ڈالیں اور سمجھیں کہ یہ معاہدہ دو خود مختار ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہے.
امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی نازک ہے. امریکی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی. ترک نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں نیو نارمل کی باتیں غیر حقیقت پسندانہ ہیں. جنگ بندی پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ اصل مسئلے کا حل نکالنا ضروری ہے. مسئلہ کشمیر کی حل طلبی پائیدار امن کی ہر کوشش کو متاثر کرتی رہے گی. مسئلہ کشمیر کی جانب امریکہ سمیت عالمی برادری کی توجہ ایک نادر موقع ہے. مودی جی گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ٹرمپ کے دوارے گئے. جیت پاکستان کی ہوئی ہے. آپ کی سینا کی کمزوریاں ظاہر ہو گئی ہیں. آپ نے جس رفائل کی سرکشا کی دنیا میں بیسٹ ہے وہ فیل ہو گیا ہے. یہ ناکامیاں اور اجاگر نہ ہو جائے اس کے لیے مودی جی کو سیز فائر کروانا ہی تھا. ٹرمپ کو بیک ڈور سے بلوایا گیا کہ آؤ جی ہمیں کسی طریقے سے اس چکر سے نکال دو. It's a disgrace to the media. Actually, that is wrong. It's a disgrace to the country. Even that is wrong. I don't think it's just a disgrace to the country. It is a crime against the country. You bring our country to such ridicule in the name of free speech, and then to start saying Islamabad captured and Lahore captured and Karachi port destroyed. And nonsense. मोदी घुटनों के बल चलकर ट्रंप के पास गए. ट्रंप को बैक डोर से बुलवाया गया. सीज फायर को पाकिस्तान की मजबूरी करार देने वाले मोदी को भारतीय तज्जियाकारों ने आईना दिखा दिया. सीनियर तज्जियाकार मनोजीन ने कहा कि मोदी ने मुल्क की इज्जत को ट्रंप के कदमों में रख दिया है. रफाल की नाकामियां उजागर न हो जाएं, इसलिए मोदी जी को सीज फायर करना ही था. साबिक वजीर अरुण शौरी की भारतीय मीडिया के अहमकाना दावों पर तनकीद. कहा ये अब सिर्फ गोदी मीडिया नहीं बल्कि मोदी मीडिया बन गया है. इस्लामाबाद और लाहौर पर कब्जा हो गया, कराची पोर्ट तबाह हो गया जैसी बातों पर दुनिया भर में भारत की साख मुतासिर हुई. स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का CMH रावलपिंडी का दौरा. पाक फौज के जख्मी जवानों की जुर्रत और बहादुरी पर खराज तहसीन. मार्का हक में जख्मी पाक अफवाज के जवानों की अयादत की. कहा कि मार्का हक के शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर है. कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं करेगी. वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद. मोहसिन नकवी ने भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश तौकीर अब्बास की अयादत की. वजीर दाखिला की तौकीर अब्बास को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत. कहा तौकीर की आंख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी. वजीर दाखिला की जख्मी तौकीर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ. रावलपिंडी स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में तौकीर अब्बास के कजन अली हैदर शहीद हो गए थे. भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियों का सिलसिला जारी है. मुजफ्फराबाद में कश्मीरी सड़कों पर निकल आए. पाक फौज और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए. ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले. 6 और 7 मई की रात को पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई के दौरान भारतीय फजाइया के तैयारों ने फजा से फजा में एक भी मिसाइल पाकिस्तानी तैयारों की तरफ फायर नहीं किया. उन्हें टारगेट लॉक करने के लिए क्यूज ही नहीं मिले. सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन शहजाद इकबाल जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम तफसीलात सामने ले आए. कहा 9 और 10 मई की रात जब भारत ने नूर खान एयरबेस समेत पाकिस्तान के दीगर एयरबेसिस को निशाना बनाया तो उस दिन भी पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत का एक भी तैयारा हवा में नहीं था, क्योंकि 5 तैयारों के नुकसानात से भारतीय फजाइया डरी हुई थी. इसलिए उस वक्त पाक फजाइया को फ्री एयर स्पेस मिल गई थी. भारत के पास दिफाई निजाम S-400 की 4 बैटरीज थी. आदमपुर एयरबेस में नस्ब बैटरी पाकिस्तान ने तबाह कर दी थी. मंगल को जब भारतीय वजीर आजम मोदी ने वहां का दौरा किया तो किसी और मकाम में नस्ब S-400 की बैटरी लाकर दिखाई गई. जराये के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए भारतीय तैयारों के 2 पायलट हलाक हो चुके हैं और 3 जख्मी हैं.
پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی اہلکار سفارتی حیثیت کی منافی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا. متعلقہ بھارتی اہلکار کو 24 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت. دفتر خارجہ نے بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے فیصلے سے آگاہ کیا. اس سے پہلے بھارتی حکومت نے پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 24 گھنٹوں میں بھارت چھوڑنے کا حکم دیا تھا. بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی ناظم الامور کو اس حوالے سے ڈی مارچ کیا گیا. بھارتی میڈیا نے بھارتی پنجاب میں 2 افراد کو مبینہ طور پر پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے. دونوں افراد پر پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کے لیے جاسوسی کا الزام ہے. ایک ملزم پر بھارتی فوج کی نقل و حرکت کی معلومات لیک کرنے کا الزام ہے. جاسوسی کے الزام میں گرفتار 2 افراد میں ایک خاتون بھی شامل ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ 12 مئی کو پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کے درمیان بات چیت ہوئی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کا اگلا دور کب شروع ہوتا ہے اور اس میں کیا بات چیت ہوتی ہے. جنگ بندی پر عمل درآمد ہو رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کو جعلی مقدمات میں مزید جیل میں رکھنا قوم کو تقسیم کرنے کے مترادف ہوگا. وفاقی حکومت قوم کے اتحاد کے اس سنہری موقع کو ضائع نہ کرے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا رد عمل. کہا کہ بھارت کے خلاف تاریخی فتح کے موقع پر پاکستانی قوم متحد ہو چکی ہے. قومی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی مقدمات ختم کرنا ناگزیر ہے. پی ٹی آئی بھارت کے خلاف مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اور کھڑی ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آج سے ویڈیو لنک کے ذریعے مذاکرات شروع ہوں گے. نئے مالی سال کے بجٹ پر مشاورت ہوگی. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد کے آئندہ ہفتے پاکستان دورے کا امکان ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ تکنیکی مذاکرات میں ڈیٹا شیئر کیا جائے گا. پالیسی سطح کے مذاکرات میں بجٹ اہداف کو حتمی شکل دی جائے گی. ضلع کوہستان کے مالی اسکینڈل کی تحقیقات کے دوران اہم ملزمان کے گھروں پر چھاپے. 3 افراد کے گھروں سے 3 کلو سونا، 12 کے گھروں سے 1.5 ارب روپے برآمد. جنگد نیوز میں شائع ارشد عزیز ملک کی رپورٹ کے مطابق ملزمان میں اعلیٰ سرکاری افسران اور ٹھیکیدار شامل ہیں. تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا. ضلع کوہستان میں 2020 سے 2024 کے درمیان سرکاری اکاؤنٹ سے 40 ارب روپے کی خرد برد کی تحقیقات جاری ہیں. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی واشنگٹن کے پروفیسر حسن عباس نے کہا کہ 10 مئی کو بھارت نے امریکہ سے درخواست کی کہ پاکستان سے ہمارا سیز فائر کروا دے. پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا کہ امریکہ صدر نے ٹویٹ میں جو کشمیر کا ذکر کیا وہ پاکستان کی شرط تھی، ورنہ کشمیر کا ذکر نہ ہوتا. بھارت کو ٹرمپ کا یہ کہنا کہ آپ کے ساتھ تجارت بند کر دیں گے بھارت کے لیے بڑا چیلنج ہے. پروفیسر حسن عباس نے کہا کہ بھارت کی پالیسی نے جو رخ اختیار کیا ہے اس پر امریکہ میں بھارت کے حامی بھی خاموش ہیں. ہماری فوج کا دین ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. پاکستان زندہ باد. ہمارا ملک امن چاہتا ہے لیکن ضرورت آنے پر ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے. پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. ہمارا ملک ہمت اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وطن عزیز کے دفاع کے لیے ڈٹ جانے والے جوان بہادر مسلح افواج اور رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا شکریہ اور دعاؤں بھرا پیغام اور 10 سیکنڈز کی ویڈیو ہمیں بھیجیں. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر ہے. امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب میں دونوں ملکوں کے درمیان 142 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدوں پر دستخط ہو گئے. وائٹ ہاؤس میں جاری بیان کے مطابق دفاعی معاہدہ 600 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری وعدے کا حصہ ہے. خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے ٹرمپ سے F-35 جنگی طیاروں کی ممکنہ خریداری پر بھی تبادلہ خیال کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی امید، خواہش اور خواب ہے کہ سعودی عرب جلد اسرائیل سے تعلقات بحال کر کے معاہدہ
इब्राहिमी का हिस्सा बन जाएगा। सऊदी अरब ये फैसला अपने लिए मुनासिब वक्त में कर सकता है। फलस्तीन से मुतालिक गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी ने गजा पट्टी और लबनान में बहुत सारे Cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. अमरीकी सदर का शाम पर से पाबंदियां हटाने का ऐलान। सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी सदर के ऐलान पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी उठ खड़े हुए। हॉल तालियों से गूंजने लगा। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला सऊदी वली अहद और तुर्की के सदर उर्दवान से बातचीत के बाद किया। बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप की आज रियाद में शाम के सरबराह से मुलाकात मुतवक्किल है। गजा में इमदाद की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। सरबरा अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी अमूर ने कहा कि गजा में इमदाद की तकसीम का इसराइली मंसूबा मकरूह मंसूबा है। इमदाद की रसाई में इसराइल रुकावट है। 10 हफ्तों से जंगज़दा फलस्तीनी इलाके में खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया नहीं पहुंची। बर्वक्त इक़दाम करके लाखों फलस्तीनियों को बचा सकते हैं। सख्त मैकेनिज्म मौजूद है कि इमदाद हमास को नहीं बल्कि आम शहरियों तक पहुंचे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि गजा में इसराइली वजीर आज़म की पॉलिसी शर्मनाक है। गजा में 5 लाख अफराद भूख का शिकार हैं। यूरोपीय ममालिक को इसराइल पर पाबंदियों में इजाफे पर गौर करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा के शहरी भूख का सामना कर रहे हैं। इसराइली मुहासरे को फौरी खत्म करने का मुतालिबा। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में तेज रफ्तार डंपर ने रिक्शा को चल दिया। 5 अफराद जहां बहक 3 जख्मी। डंपर ड्राइवर मौके से फरार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा आखिरी मिनट स्टॉप के करीब डंपर के ब्रेक फेल होने से पेश आया। डंपर ने 3 रिक्शा और 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके नाजिमाबाद और निपा जोरंगी पर फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद जान भाग जबकि 1 बच्ची जख्मी हो गई। जहानाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुबैना मुकाबला, 1 मुलजिम मारा गया, साथी फरार हो गए। कायदाबाद में लूट मार के दौरान 1 डाकू हलाक। लियाकताबाद में डाकू शहरी से कुर्बानी के जानवर छीन कर फरार। सीसीटीवी सामने आ गई। ट्रक में 6 लाख रुपए मालियत के 3 जानवर मौजूद थे। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। रहीम यार खान में मोटरसाइकिल सवार तालिबा ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर जहां बहक हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक वाकया वायरलेस पुल के करीब पेश आया जहां मोटरसाइकिल चलाने वाली तालिबा सिग्नल क्रॉस करने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गई। लाश शेख जैद अस्पताल मुंतकिल करके वर्सा के हवाले कर दी गई। बाजोड़ में रुकने कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब के घर के करीब धमाका। धमाके से मुबारक ज़ेब के घर का गेट तबाह हो गया। डीपीओ वकास रफीक के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बम घर की दीवार के करीब नस्ब किया गया था। धमाके के वक्त मुबारक ज़ेब घर पर मौजूद नहीं था। मुबारक ज़ेब का कहना है कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से उनके हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। नसीराबाद झलमक्सी के इलाके कोशक में लेवीज चौकी पर मुसल्लह अफराद का हमला। लेवीज जराये के मुताबिक हमलावर लेवीज एहलकारों का असलहा लेकर फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबका फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। अदालत ने घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट ने साबका फाटा और पाटा में सेल्स तरमीमी एक्ट कालअदम करार दिया था।
کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 5 روپے 2 پیسے سستی کرنے کی درخواست کے الیکٹرک نے مارچ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی ہے. درخواست میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سے صارفین کو 6 ارب 79 کروڑ روپے کے ریلیف کا تخمینہ لگایا گیا ہے. کے الیکٹرک کی ساتھ ہی مکمل ریلیف صارفین کو منتقل نہ کرنے کی بھی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکٹرک کے مختلف مد میں 14 ارب 60 کروڑ روپے کے بقایا جات ہیں. نیپرا نے اس رقم میں سے نومبر تا جنوری 9 ارب 40 کروڑ روپے الگ کر رکھے ہیں. مارچ کے ریلیف میں سے بھی اس مد میں رقم کی کٹوتی کی جائے. نیپرا کی الیکٹرک کی درخواست پر 22 مئی کو سماعت کرے گا. جبری مشقت اور چائلڈ لیبر کے خاتمے سے متعلق قرارداد پنجاب اسمبلی سے متفقہ طور پر منظور. قرارداد میں صوبہ بھر میں جبری مشقت کے خاتمے اور بچوں سے مشقت لینے کے سدباب کے لیے مؤثر قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا ہے. محکمہ صحت کے پی کا انٹیگریٹڈ ڈیزیز سرویلنس اینڈ رسپانس لیبارٹری نیٹ ورک قائم کرنے کا فیصلہ. ڈی جی ہیلتھ سروسز کے پی نے اسپتالوں کے ڈائریکٹرز اور ایم ایس کو خط ارسال کر دیا. خط میں کہا گیا ہے کہ لیبارٹری نیٹ ورک برطانیہ کی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کی تکنیکی معاونت سے قائم کی جائے گی. لیب نیٹ ورک بیماریوں کی ابتدائی تشخیص اور جانچ کے لیے بنیاد کے طور پر کام کرے. کی پہلی